محمد مبارک وسلم وصلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ باب السواک، سواک کہتے ہیں مسواک کو۔ سواک یہ سین واو اور کاف سوکن یہ لفظ ہے، اس سے بنا ہے۔ اس کا معنی ہوتا ہے ملنا، رگڑنا، چونکہ مسواک بھی رگڑی جاتی ہے، ملی جاتی ہے، تو اس لیے اس سے جب یہ بنا تو السواک یہ اس عمل کو بھی کہتے ہیں، اور السواک یہ مسواک کو بھی کہتے ہیں۔ جو مسواک ہوتی ہے اس ڈنڈی کو بھی السواک کہتے ہیں، اور اس عمل کو یعنی دانت صاف کرنے کو مسواک کے ذریعے جو عمل یعنی جو ہوتا ہے دانت صاف کیے جاتے ہیں، اس عمل کو بھی سواک کہتے ہیں۔ اردو میں ہم مسواک استعمال کرتے ہیں، وہ اسی لفظ سے بنا ہے، مطلب دانت کی صفائی رکھنا، مسواک کرنا سنت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت مبارکہ ہے۔ اگرچہ دیکھیں جو اس کا مقصد ہے وہ تو ہم کوئی بھی منجن استعمال کریں، کوئی بھی پیسٹ استعمال کریں، برش استعمال کریں، مقصد تو ہمیں حاصل ہو جاتا ہے، لیکن سنت مسواک کرنا ہی ہے، اور یہ سنت یہ مسواک کرنے سے ہی پوری ہوگی، اور اس کا جو اجر و ثواب ہے وہ مسواک کرنے سے ہی حاصل ہوگا۔ تقریباً مسواک کرنے کے 70 کے قریب فوائد ہیں، 70 کے قریب فوائد ہیں، جس میں سے ایک اور کتنا عظیم ہے، بلکہ ایک حدیث پاک بھی آئے گی وہ بھی بتاتا ہوں۔ اس میں ایک یہ ہے کہ مرتے وقت ایمان نصیب ہوگا۔ دیکھیے مسواک ایک چھوٹا سا عمل، لیکن چونکہ ہم کس لیے کریں گے؟ حضور کی محبت میں کریں گے، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کیا کرتے تھے۔ پھر احادیث پاک آپ سنیں گے کب کب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کیا کرتے تھے، اور کب کب ہمیں بھی حکم دیا گیا ہے، تو وہ پھر ہم احادیث سنیں گے۔ ہمیں ہر عمل میں اخلاص رکھنا چاہیے، اگر اخلاص نہیں ہوگا تو اس عمل کا اجر و ثواب ہمیں ویسا نہیں ملے گا جیسا ملنا چاہیے۔ تو مسواک کے اگرچہ 70 سے زیادہ فوائد ہیں، تو مگر ہمیں مسواک حضور کی محبت میں کرنی چاہیے، کہ یہ مسواک کرنا میرے نبی کی سنت ہے۔ تو برش آپ کرتے رہے، آپ پیسٹ جو استعمال کرتے ہیں اچھے سے اچھا ڈاکٹرز بتاتے ہیں آپ استعمال کریں، ٹھیک ہے، منجن استعمال کرتے کریں، ڈینٹونک استعمال کرتے کریں، جو بھی آپ دانتوں کی صفائی کے لیے استعمال کرتے کریں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر مسواک کے فوائد چاہتے ہیں اور حضور کی سنت پر عمل کرنا چاہتے ہیں تو مسواک اس کے فوائد پھر ہمیں ملیں گے۔ ایک بزرگ تھے ہمارے اکابرین علماء اہل سنت کے، وہ ایک سفر میں جا رہے تھے۔ امت کے افراد کو اپنے نبی کی سنتوں سے محبت ہونی چاہیے، امت کے افراد کو اپنے نبی کی سنتوں سے محبت ہونی چاہیے۔ وہ عالم دین سفر میں جا رہے تھے، تو وہ جس گاڑی میں تھے، جب ایک جگہ انہوں نے دیکھا کہ ایک شخص بکریاں چرا رہا ہے، بکریاں چرا رہا تھا، وہ رکے، اپنی گاڑی کو روکا، رکوایا، ان کو کہا کہ تھوڑی دیر رک جاؤ میں آتا ہوں۔ تو وہ گئے اور تھوڑی دیر کے لیے بکریاں چرانے لگے، بکریاں چرانے لگے، پھر واپس آ گئے۔ تو پتہ یہ چلا بھائی بکریاں کیوں چرائی؟ اس نیت سے بھائی اب شہروں میں تو عام طور پہ ہم جانور نہیں پالتے، چلے تھوڑا پیچھے جائیں گے، کچھ سالوں پہلے تو پالتے تھے لوگ، اکا دکا اب نظر آتے ہیں، زیادہ نظر نہیں آتے، لیکن اب شہروں میں اب ہم تو نہیں بکریاں چرا سکتے، ہم تو ڈیوٹی کرتے ہیں، پھر کام پہ آنا، پورا ایک شیڈول بنا ہوا ہے ہمارا۔ تو وہ اسی مصروفیت کی بنا پر کہہ لیں تو وہ اترے اپنی سواری سے، اور جن صاحب کی تھی ان سے تھوڑی اجازت لے کر بکریاں چرانے لگ گئے، کہ بکریاں چرانا نہ میرے نبی نے چرے، تو یہ سنت کی محبت کی وجہ سے انہوں نے بکریاں تھوڑی دیر کے لیے، کہ میرے نبی کی سنت پر عمل ہو جائے۔ تو سنت کی محبت ہمارے دلوں میں ہونی چاہیے، ہمارے ایمان کا یہ تقاضا بھی ہے، اور قرآن نے اسی کو کہا ہے، اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے تو میرے نبی کی اتباع کرو، میرے نبی کی پیروی کرو، ان کی سنتوں کو اپنا لو۔ اب یہاں پہ اس حدیث پاک میں دیکھیں، حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر میری امت پر بھاری نہیں ہوتا، اگر میری امت پر یہ عمل مشکل نہ ہوتا،
میری امت مشقت میں نہ پڑ جاتی، فرمایا لولا ان اشق علی امتی، اگر میری امت مشقت میں نہ پڑتی تو پھر میں کیا کرتا، لامرتہم بتاخیر العشاء وبالسواک عند کل صلاۃ، کہ پھر میں ان کو دو عمل بتائے، اگر میری امت مشقت میں نہ پڑتی تو میں انہیں دو کام بتاتا، ایک تو عشاء کی نماز کو آخری رات کے حصے میں پڑھواتا، یہ حکم دیتا کہ عشاء کی نماز کو تاخیر کر کے پڑھو۔ اب دوسری بات جو ہمارے موضوع کے مطابق ہے، دوسری بات ہر نماز سے پہلے وضو یہ مسواک کر لیا اگر مشقت میں نہ پڑتی تو، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم نہیں دیا۔ اس حکم سے یہ بھی پتہ چلا جو شارع ہیں، یعنی کوئی بھی چیز حلال کرنا کوئی بھی چیز حرام کرنا یہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا یا اس کے رسول فرمائے گا، یعنی یہاں پہ اختیار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نظر آ گئے، فرما رہے اگر میں اس کو فرض کرتا تو یہ فرض ہو جاتا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے کئی واقعات ہیں کہ آپ نے وہاں پر جس بات کا حکم دیا وہ لازمی ہو گئے، تو اللہ نے اپنے نبی کو یہ اختیار دیا ہوتا ہے کہ جس بندے کے لیے جو چاہے حلال فرما دیں، جو چاہے حرام فرما دیں، یہ اللہ نے اپنے نبی کو اختیار دیا ہوتا ہے۔ یہی فرما رہے اگر میں مشقت میں پڑھنا نہ دیکھتا اپنی امت کا تو میں ان پر لازم کر دیتا کہ عشاء کی نماز کو دیر سے پڑھے، تاخیر کر کے پڑھے، یعنی رات کے آخری پہر میں، اور پھر یہاں پر اور یہ مسواک کرنا ہر نماز کے وقت، وضو، یہ احناف کے نزدیک مسواک وضو کی سنت ہے، وضو سے پہلے مسواک کی جائے گی، وضو کرنے سے پہلے، نماز سے پہلے نہیں ہے۔ باقی دیگر ائمہ کے نزدیک بعض شوافع کہتے ہیں کہ وہ، بلکہ شوافع کے نزدیک نماز سے پہلے ہے، ہمارے نزدیک وضو سے پہلے مسواک کرنا سنت ہے۔ یہ کل صلاتین کا لفظ آیا ہے، یعنی جب نماز کے لیے ہم وضو کریں گے تو وضو کرتے وقت ہم مسواک کریں گے، تو مسواک کرنا وضو کے وقت، وضو کرنے سے پہلے مسواک کرنا سنت ہے۔ اس میں یہ بھی ہے بعض کے جو ہے مسوڑے جو ہوتے ہیں وہ کمزور ہوتے ہیں، خون وون نکل گیا تو وضو سے اس کا ازالہ ہو جائے گا، تو وضو کریں گے تو پھر وہ، لیکن اگر وضو کے بعد مسواک کری اور اگر خون وون نکلا تو پھر وہ وضو ٹوٹ جائے گا۔ ہمارے نزدیک جو ناقض وضو چیز ہے، بہتا ہوا خون بھی وضو کو توڑ دیتا ہے، تو پھر وضو ٹوٹ جائے، پھر دوبارہ وضو کرنا